ہم جس امام کے منتظر ہیں ان کے آنے میں کچھ رکاوٹیں ہیں، اور رکاوٹیں وہ تمام چیزیں ہیں جو خلاف قرآن ہیں۔ یہاں پہ آج اپنی آرائز کو میں روک رہا ہوں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ہم جس امام کے منتظر ہیں ان کے آنے میں کچھ رکاوٹیں ہیں، اور رکاوٹیں وہ تمام چیزیں ہیں جو خلاف قرآن ہیں۔ اور جب تک ایک خاص تعداد میں وہ لوگ پیدا نہیں ہو جاتے جو اس معیار پر پورے اترتے ہوں جو قرآن کریم کے معیارات ہیں، اور جو صحیح فرامین محمد و آل محمد کی روشنی میں جو معیارات ہیں، اس طرح کے انسان جب تک ایک خاص تعداد میں پیدا نہیں ہوتے وہ نہیں آئیں گے۔ کس کے لیے آئیں؟ پہلے 11 کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا نہیں دیکھا اللہ نے؟ کس کے لیے آئیں؟ جب تک کہ ادھر قابلیت پیدا نہیں ہوتی اللہ کی وہ رحمت اس طرح نازل نہیں ہوگی۔ جب تک قدردان جو اللہ کے اس فیصلے کے مطابق کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرو، حقیقت میں یہ جذبہ رکھنے والے ایک خاص تعداد میں پیدا نہیں ہوتے، جن کے ذہن، جن کی فکر وہ ہے جو اسی طرح ہو جس طرح اللہ کی کتاب بتاتی ہے، تب تک یہ مسئلہ ظہور اتنی جلدی ایکسپیکٹ نہ کرے۔ ہاں ہو سکتا ہے کسی جگہ پیدا ہو گئے، خدا جانتا ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک اپنی فکر کرے کہ میں نے ان میں شامل ہونا یا میں نے ان میں شامل نہیں ہونا۔ جب وہ ہو جائیں گے، خدا کرے کل ہوں مثال کے طور پر، جب وہ ہو جائیں گے وہ افراد، اللہ کی رحمت میں رکاوٹ نہیں ہوتی، ادھر جن پہ نازل ہونی ہے ادھر رکاوٹ ہوتی۔ لہذا جو بھی امام سے محبت کرتا ہے، جو بھی امام کا منتظر ہے، اسے چاہیے کہ وہ یہ دیکھے، یہ نہ دیکھے کہ وہ نشانی ظاہر ہو گئی، وہ نشانی ظاہر ہونی ہے، وہ ہونی ہے، دوسری نشانیوں کو دیکھ رہے، پہلے یہ بھی تو دیکھ کہ کہیں امام کے آنے میں جو رکاوٹیں ہیں ان میں سے ایک چھوٹی سی رکاوٹ تو خود بھی تو نہیں ہے، تو خود بھی تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تیری تبدیلی سے ظہور قریب آ جائے، ہو سکتا ہے تیرے اندر وہ صلاحیات ہوں، لیکن تیری دنیا پرستی، تیری اور ہیرا پھیری وہ ان صلاحیتوں کو زنگ لگا رہی ہو، کہ جو صلاحیات تیرے وقت کے امام کے نظام کے اندر کام آ سکتی ہیں، جو تجھے اس معیار پہ لے جا سکتی ہیں کہ تو ان کے لشکر میں جا کر کھڑا ہو جائے۔ ہر ایک کو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔